اس رات نہ صرف آسمان کھلے تھے بلکہ انسان اور رب کے درمیان پڑا آخری پردہ بھی ہٹایا جا رہا تھا۔ یہ کوئی سفر نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا، فیصلہ اس بات کا کہ زمین پر بسنے والا انسان اب رب سے کیسے جڑا رہے گا۔ اس مقام پر جہاں وقت رک جاتا ہے، جہاں سوال ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ایک حقیقت طے پا گئی۔ اگر تم مجھ تک آنا چاہتے ہو تو آسمان پر نہیں، سجدے میں جھکنا ہوگا۔ اس رات فرشتے پیچھے رہ گئے، نور کی حد ختم ہو گئی اور انسان اپنی کمزوریوں سمیت آگے بڑھ گیا۔ یہ کہانی معراج کی نہیں، یہ کہانی اس راز کی ہے جو ہمیں ملا مگر ہم نے چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رب کے نام سے جس نے ایک رات میں اپنے بندے کو بلایا، وہ بندہ جو دن بھر زخم سمیٹتا رہا اور رات کو آسمان کے لیے منتخب ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین نے انکار کیا تھا اور آسمان استقبال کے لیے تیار تھے۔ مکہ سو رہا تھا۔ یہ ہے وہ رات جسے تاریخ اسرا و معراج کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ سال تھا جسے تاریخ نے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا۔ وہ ہستی جس نے سب سے پہلے مانا، جس نے سب سے پہلے سہارا دیا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور پھر وہ سایہ بھی اٹھ گیا جو دشمنوں کے سامنے ڈال بن کر کھڑا رہتا تھا، ابو طالب۔ امید کی تلاش میں طائف کا رخ کیا مگر جواب میں دروازے نہیں پتھر ملے۔ جسم لہو لہان تھا لیکن لبوں پر بد دعا نہیں بلکہ یہ صدا تھی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زمین نے اپنے سب دروازے بند کر دیے اور آسمان کھلنے لگے۔ یاد رکھو، معراج کوئی اتفاق نہیں تھی، یہ انعام تھا آزمائش کے بعد۔ اور پھر اس خاموش رات میں زمین نے آسمان کی دستک سنی۔ یہ کسی انسان کی آواز نہ تھی، یہ وحی کی دستک تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، نہ جنگ کے لیے نہ فیصلے کے لیے بلکہ بلانے کے لیے۔ اس سفر سے پہلے ایک امانت کو مزید پاک کیا گیا۔ یہ جسم کا عمل نہیں تھا، یہ دل کی تیاری تھی، زمزم سے پاکیزگی اور حکمت سے بھرا۔ کیونکہ جو اللہ کے قریب بلایا جائے اس کا دل دنیا کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ سواری پیش کی گئی جو زمین کی نہیں تھی مگر زمین کے لیے بھیجی گئی تھی، براق، جس کے قدم نگاہ کی حد تک پہنچتے تھے اور جس کی رفتار وقت سے تیز تھی۔ یہ سواری شان دکھانے کے لیے نہیں تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ جب رب بلاتا ہے تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یوں مکہ کی سرزمین پیچھے رہ گئی اور سفر اسرا کا آغاز ہوا۔ سفر کے دوران براق کو ایک مقام پر روکا گیا، ایک خاموش بستی جسے آج یثرب کہا جاتا تھا۔ یہاں 2 رکعت نماز ادا کی گئی، اس زمین پر جو جلد دارالہجرت بننے والی تھی۔ یہ وہی زمین تھی جہاں اسلام ریاست بننے والا تھا اور امت ایک جسم بننے والی تھی۔ پھر براق ایک پہاڑ کے دامن میں رکا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں رب نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی گئی، اس مقام پر جہاں شریعت اتری تھی۔ پیغام واضح تھا، شریعت بدل سکتی ہے مگر سجدہ نہیں بدلتا۔ اور پھر ایک اور مقام جہاں مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا تھا۔ یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی گئی، اس سرزمین پر جہاں معجزہ ولادت بن کر اترا تھا۔ یوں یہ سفر تمام انبیاء کی سرزمینوں کو ایک لڑی میں پرو رہا تھا۔ پیغام ایک تھا، اللہ ایک ہے اور سجدہ ایک۔ اور پھر براق نے رخ کیا اس شہر کی طرف جہاں تمام انبیاء علیہ السلام انتظار میں تھے۔
اور پھر وہ شہر سامنے آیا جہاں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس رات ایک ایسا منظر قائم ہوا جو نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب وہ ہستیاں جن کے ناموں سے تاریخ بنی، اور پھر آگے بڑھنے کے لیے جس نام کا اعلان ہوا وہ ایک ہی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء کے امام بنائے گئے۔ یہ لمحہ کسی طاقت کا اعلان نہیں تھا، یہ اعلان تھا منصب کا، کیونکہ قیادت بازو کی طاقت سے نہیں، رب کے انتخاب سے ملتی ہے۔ اس رات بیت المقدس میں یہ بات ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی کہ انسانوں کی قیادت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب زمین پر قیادت کا اعلان ہو گیا تو آسمانوں کی طرف بلایا گیا۔ پہلا آسمان اور استقبال اس ہستی کا جس سے انسانی کہانی شروع ہوئی، آدم علیہ السلام، جن کے دائیں طرف خوش نصیب روحیں تھیں اور بائیں طرف وہ روحیں جو حسرت میں تھیں۔ دوسرے آسمان پر دو ہستیاں پاکیزگی اور صبر کی علامت، عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر وہ حسن جو آزمائشوں سے گزر کر نکھرا، یوسف علیہ السلام، جنہیں حسن دیا گیا مگر غرور نہیں۔ چوتھا آسمان وہ مقام جہاں علم بلندی بن جاتا ہے، ادریس علیہ السلام، جنہیں بلند مقام عطا ہوا۔ پانچواں آسمان نرمی اور شفقت کا مقام، ہارون علیہ السلام، جو قیادت میں بھی دل کے نرم تھے۔ چھٹے آسمان پر ایک نبی رو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام، اس لیے نہیں کہ ان کی امت کم تھی بلکہ اس لیے کہ وہ اس امت سے محبت کرتے تھے جو ان کی نہیں تھی۔ ساتواں آسمان توحید کی معراج، ابراہیم علیہ السلام، دیوار سے ٹیک لگائے اور سامنے بیت المعمور، وہ گھر جس کا طواف روز 70,000 فرشتے کرتے ہیں اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ اور یہاں سے آگے وہ مقام تھا جہاں جبرائیل بھی رک گئے، اور پھر ایسی حد آ گئی جہاں لفظ رک جاتے ہیں۔ یہاں نور تھا مگر آنکھوں کو جلانے والا نہیں، رنگ تھے مگر دنیا جیسے نہیں، اور آوازیں تھیں جو کانوں سے نہیں دل سے سنی جاتی تھی۔ اور یہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہاں نہ کوئی فرشتہ تھا نہ کوئی رہنما، اب صرف ایک انسان تھا۔ یہ کوئی بلندی نہیں تھی، یہ قرب تھا۔ اور پھر وہ مرحلہ آیا جسے الفاظ مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب کیے گئے۔ یہ قربت نہ آنکھوں کی حد میں تھی نہ تصور کی گرفت میں، اور پھر اللہ نے اپنے محبوب سے کلام فرمایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کیسے فرمایا، سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ ایمان دیکھنے کا نام نہیں، مان لینے کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کائنات خاموش تھی اور قرب بول رہا تھا۔ اور اسی قرب میں ایک تحفہ عطا کیا گیا جو امت کے لیے زندگی بن گیا۔ 50 نمازیں ہر دن ہر رات۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام ملے جنہوں نے امتوں کا بوجھ اٹھایا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ اور پھر محبوب بار بار اپنے رب کی طرف لوٹے، امت کے لیے آسانی مانگتے رہے، اور رب کی رحمت ہر بار قریب آتی گئی، یہاں تک کہ فرض رہ گئے 5 نمازیں۔
مگر فرمایا گیا اجر 50 کا ہی ہوگا۔ یہ تھی اس نبی کی محبت اپنی امت سے، جو خود تو قرب میں تھا مگر دل امت کے ساتھ تھا۔ 5 نمازیں فرض میں ہلکی مگر وزن میں آسمانوں جتنی۔ پھر وہ مناظر دکھائے گئے جہاں نہ خوف تھا، نہ تھکن، نہ جدائی۔ نہریں جو زمین سے نہیں حکم سے بہتی تھیں، دودھ شہد پانی مگر بے ذائقہ نہیں بلکہ اطمینان سے بھرے ہوئے۔ محلات اینٹوں سے نہیں عمل سے بنے ہوئے۔ وہاں نعمت کھانے کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کا نشان تھے۔ اور پھر کچھ مناظر ایسے بھی تھے جو سزا نہیں بلکہ انتباہ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پیٹ بوجھ سے بھرے تھے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے ضرورت کو کمائی بنایا۔ یہ نفرت نہیں، یہ انجام کی تصویر تھی۔ کچھ لوگ جنہوں نے رشتوں کی حرمت توڑی، انہیں لذت نہیں اس لذت کا بوجھ دکھایا گیا۔ اور کچھ وہ تھے جن کی زبان دوسروں کا گوشت چباتی رہی، کیونکہ انہوں نے کسی کو مارا نہیں مگر عزت ضرور مارے۔ یہ مناظر اس لیے نہیں تھے کہ ہم ڈر جائیں، بلکہ اس لیے تھے کہ ہم پلٹ آئیں۔ معراج میں جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی، تاکہ انسان انجام نہ چنے، راستہ چنے۔ اور پھر وہی رات جس میں دروازے کھلے تھے، وہی رات واپسی کی گواہ بنی۔ مکہ سو رہا تھا مگر تاریخ جاگ رہی تھی۔ صبح ہوئی، بات پھیلی، قریش ہنسنے لگے، ایک رات میں آسمانوں تک واپسی بھی۔ مسئلہ سفر کا نہیں تھا، مسئلہ یقین کا تھا۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، کیونکہ وہ اس ذات کی تصدیق کرتے تھے جو آسمانوں سے وحی لاتی ہے۔ تو آسمان کا سفر کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ساتھی نہیں رہے، وہ صدیق کہلائے۔ ایمان ثبوت مانگے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یقین بن جائے تو تاریخ لکھتا ہے۔ معراج آسمان کا سفر تھا مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین پر رہتے ہوئے بھی وہی بلندی پا لی۔ سوال یہ نہیں کہ معراج میں کیا دیکھا گیا، سوال یہ ہے کہ ہم کیا لے کر لوٹے۔ ہمیں نماز ملی، وہ عبادت جو زمین پر فرض ہوئی مگر آسمان سے عطا کی گئی۔ نماز بوجھ نہیں، وہ راستہ ہے جو روز ہمیں رب تک لے جاتا ہے۔ اگر ہم نماز تھام لیں تو زمین پر رہتے ہوئے بھی آسمان سے جڑ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں نماز کی قدر اور یقین کی طاقت عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے باب کے ساتھ۔ شکریہ۔